السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجہاد سبق نمبر ہے 275۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال اصبنا طعاما یوم خیبر فکان الرجل یجیء فیأخذ منه مقدار ما یکفیہ ثم ینصرف۔ اخرجہ ابو داود وصححہ ابن الجارود والحاکم۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ راوی، خیبر کے روز ہمیں کچھ غلہ ہاتھ آیا تو ایک مجاہد، ایک بندہ آتا، اس غلے میں سے اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کر لیتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کھانے پینے کی چیزیں، کھانے پینے کی حد تک ہر مجاہد تقسیم سے پہلے لے سکتا ہے، اس پر کوئی باز پرس نہیں ہے۔ مجاہدین نے معرکہ لڑا اور دشمن کے کھانے پینے کا سامان ہاتھ میں آیا تو جس نے جتنا کھانا ہے، دودھ ہاتھ میں آیا، کھیر ہاتھ میں آئی، اور جو کھانے پینے کی چیز ہے تو جو حسب ضرورت جتنا کھانا پینا چاہے وہ تقسیم سے پہلے کھا پی سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ان رویف ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يركب دابة من فیء المسلمین حتى اذا اعجفها ردها فیہ ولا يلبس ثوبا من فیء المسلمین حتى اذا اخلقه رد فیہ۔ اخرجہ ابو داود والدارمی ورجالہ لا بأس بہم۔ حضرت رویف بن ثابت رضی اللہ عنہ راوی، امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کے مشترک مال غنیمت کی سواری پر اس طرح سواری نہ کرے کہ جب اسے کمزور کر دے تو اسے مال غنیمت میں واپس کر دے، اور مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کوئی کپڑا اس طرح نہ پہنے کہ جب اسے بسیدہ پرانا کر دے تو پھر اسے مال غنیمت میں واپس کر دے۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ثابت ہوا غنیمت میں حاصل شدہ کپڑوں، سواریوں کو میدان جنگ میں ضرورت کے وقت استعمال کر لینا درست ہے، لیکن اس بات کی ممانعت ہے کہ سواری سے اس طرح فائدہ اٹھایا جائے کہ وہ کمزور اور لاغر نہ ہو، یا کپڑے کو اس طرح استعمال نہ کیا جائے کہ وہ بوسیدہ اور خراب ہو جائے۔ اگر سواری اور کپڑے خراب اور کمزور کیے بغیر ضرورت پوری کر لی تو جائز ہے۔ اگلی حدیث ان ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یجیر علی المسلمین بعضهم۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ واحمد وفی اسنادہ ضعف۔ وللطیالسی من حدیث عمرو بن العاص قال یجیر علی المسلمین ادناہم۔ وفی الصحیحین عن علی قال
ذمۃ المسلمین واحدۃ یسعى بها ادناہم زاد ابن ماجہ من وجہ آخر ویجیر علیہم اقصاہم وفی صحیحین من حدیث ام ہانئ قد اجرنا من اجرتی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، مسلمانوں میں سے کوئی بھی ان کی طرف سے پناہ دینے کا، امان دینے کا مجاز ہے۔ اس روایت کو ابن ابی شیبہ احمد نے نقل کیا اور اس کی سند میں ضعف ہے۔ اور اسی طرح طیالسی میں، مسند طیالسی میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں کا ادنا آدمی بھی ان کی طرف سے امان دے سکتا ہے۔ اور بخاری مسلم میں علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، تمام مسلمانوں کی پناہ ایک ہی ہے، ان میں سے ادنا آدمی بھی، کم درجے والا آدمی بھی پناہ دے سکتا ہے۔ ابن ماجہ نے ایک اور سند سے یہ اضافہ نقل کیا کہ ان کا بہت دور کا آدمی بھی پناہ دے سکتا ہے۔ بخاری مسلم میں ام ہانی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے بھی اسے پناہ دی جسے تو نے پناہ دی، امان دی۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ادنا آدمی بھی پناہ دینے کا، کم درجے کا مسلمان بھی پناہ دینے کا مجاز ہے، اور اگر ادنا بھی پناہ دے دے تو تمام مسلمانوں کے اندر اس کی یہ پناہ جو ہے وہ درست سمجھی جائے گی۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مرد کی طرح عورت کی بھی امان پناہ دینا جائز ہے، اور یہی اکثر فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی کا موقف ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی مسلمان آدمی کافر کو امان دیتا ہے تو دوسرے مسلمانوں پر اس کی دی ہوئی امان کی حفاظت اور رعایت کرنا واجب ہے، اور اسے توڑنا حلال نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام ہانی سے فرمایا کہ جب آپ کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ ام ہانی نے دو آدمیوں کو جو ان کے سسرالی رشتہ دار تھے پناہ دی، مگر ان کے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کی امان کی رعایت نہ کرتے ہوئے ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے بھی اسے امان دی جسے تو نے امان دی۔ اگلی حدیث، ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لأخرجن اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب حتی لا ادع الا مسلما، رواہ مسلم۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی، عمر نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دوں گا، میں ضرور بھی ضرور یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دوں گا، یہاں تک کہ عرب میں مسلمان کے سوا کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو جزیرۃ العرب سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کو ضرور بھی ضرور باہر نکال دوں گا۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ جزیرۃ العرب سے کافروں، یہودیوں اور عیسائیوں کو باہر نکال دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس پر پوری طرح عمل نہ کیا جا سکا، اور نبی علیہ السلام کی یہ خواہش عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری کی۔ آپ کی خواہش اور آپ کے حکم کے مطابق جناب عمر نے اپنے دور خلافت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیا۔ جزیرۃ العرب سے مراد بحر ہند، بحر شام، دجلہ، فرات کا سارا علاقہ ہے۔
اور اسی طرح اس کے علاوہ اگلی حدیث ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل متفق علیہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی کہ بنو نذیر کے اموال، یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر کے اموال ان اموال میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے عطا فرمائے، جن پر مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، یعنی باقاعدہ حملہ نہیں ہوا، جن پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، یہ اموال بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام ان اموال میں سے اپنی بیویوں کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور جو باقی بچ جاتا اسے جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کے لیے گھوڑوں اور ہتھیاروں کی فراہمی میں استعمال کیا کرتے تھے۔ جو باقی بچ جاتا اسے جہاد کے لیے گھوڑوں اور جنگی سامان کی، ہتھیاروں کی تیاری کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ مال غنیمت نہیں تھا، اس لیے یہ مجاہدوں میں تقسیم نہیں کیا گیا۔ یہ مال غنیمت نہیں تھا کہ مجاہدوں کے اندر تقسیم کیا جاتا۔ بنو نذیر مدینہ میں آباد یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ بنو نذیر مدینے میں یثرب میں آباد یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ پیارے نبی علیہ السلام کا معاہدہ تھا۔ انہوں نے بقول بعض غزوہ بدر کے 6 ماہ بعد اور بقول ابن اسحاق انہوں نے عہد کے واقعے کے بعد عہد شکنی کا ارتکاب کیا۔ تنبیہ اور یاد دہانی کے باوجود اپنے کالے کرتوتوں سے باز نہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے ان پر چڑھائی کی، محاصرہ کر لیا۔ بالآخر وہ محاصرے کی تاب نہ لا کر اپنے گھر بار اور مال چھوڑ کر جلا وطن ہو گئے۔ بغیر کسی قسم کی لڑائی کے ان کے اموال آپ کے ہاتھ آئے۔ یہ اموال فے قرار پائے، اموال فے قرار پائے، اس لیے کہ لڑائی تو سرے سے ہوئی ہی نہیں تھی، اس لیے بحثیت غازی تو کسی کا کوئی حصہ بنتا ہی نہیں تھا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکثر حصہ مہاجرین میں تقسیم کیا اور 2 انصاری صحابہ کو بھی حسب ضرورت عطا فرمایا۔ باقی مال نبی علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں پر، اور جیسا کہ اس حدیث میں گزرا، جہاد کے لیے جہادی ہتھیاروں، تلواروں، نیزوں، ڈھالوں اور گھوڑوں کی تیاریوں وغیرہ پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فاصبنا فیہا غنما فقسم فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائفتا وجعل بقیتها فی المغنم رواہ ابو داود ورجالہ لا باس بہم۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی روایت کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس میں ہمارے ہاتھ کچھ بکریاں بھی آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کچھ ہم میں تقسیم کر دیں
اور باقی مال غنیمت میں شامل کر دیں۔ تو پیارے بھائیو، یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خمس نکالنے سے پہلے اصل مال غنیمت سے بطور نفل دیا جا سکتا ہے، جیسے پیچھے کے سبقوں میں گزرا۔ اگلی حدیث، عن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اخیس بالعہد ولا احبس الرسل، رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک میں عہد شکنی کرتا ہوں، نہ قاصدوں کو نہ سفیروں کو قید کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں عہد شکنی کرنے والا نہیں ہوں، یعنی عہد کو توڑنے والا نہیں ہوں۔ میں عہد شکنی کرنے والا، عہد کو توڑنے والا نہیں ہوں، اور قاصدوں اور سفیروں کو بھی قید کرنے والا نہیں ہوں۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ سیرت معلوم ہوئی کہ عہد شکنی اور غداری کرنا اسلام کی روح سے درست نہیں ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ دراصل واقعہ یوں ہے کہ ابو رافع اسلام قبول کرنے سے پہلے کافروں کی جانب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سفیر کی حیثیت سے آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روح انور، رخ منور دیکھتے ہی، آپ کا چہرہ انور دیکھتے ہی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا دل واپس جانے کے لیے تیار نہیں، لہذا آپ مجھے یہیں روک لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں عہد شکنی اور غداری نہیں کرتا، نہ سفیروں کو پکڑ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، جیسے کافروں کی عادت ہوتی ہے، سفیر آیا تو اس کو قید کر لیا، سفیر صاحب کی گردن اڑا دی، جیسا کہ ان کافروں کے کرتوت ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا سفیروں کو بخیر و عافیت واپس بھیجنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سفیروں کو واپس بھیجنا بحفاظت یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ طالبان کے سفیر کو پاکستان سے پکڑا گیا اور گوانتا نامو بے میں لے جایا گیا، جو کہ ہمارے علم میں ہے۔ اگر فی الواقع اسی طرح ہے تو یہ اسلامی اصولوں کے سراسر خلاف ہوا۔ سفیروں کو پکڑنا نہیں چاہیے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام نے سفیر کے احترام کا حکم دیا ہے، بھلے سفیر کافر ہو یا مسلمان ہو۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما قریۃ اتیتموها فاقمتم فیها فصامکم فیها وایما قریۃ عصت اللہ ورسولہ فإن خمسها للہ ورسولہ ثم ہی لکم، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم جس بستی میں بھی آؤ اور اس میں قیام کرو، اس میں تمہارا حصہ ہے، اور جو بستی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہو تو اس کا خمس اللہ اور اس کے رسول کا ہے، پھر وہ بستی کا بقیہ تمہارے لیے ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال فے میں سے خمس نہیں نکالا جاتا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس بستی کو تم بغیر کسی لڑائی کے حاصل کر لو اور وہاں قیام پذیر ہو جاؤ، اس میں تمہارا حصہ بھی اسی طرح ہے جس طرح مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی کا حصہ ہے، کیونکہ وہ مال فے ہے، مال غنیمت نہیں کہ بالخصوص لشکر ہی میں سے اسے تقسیم کیا جائے، لشکر ہی میں اسے تقسیم کیا جائے۔
اور جس بستی والے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوں اور تم اس بستی کو لڑ کر فتح کرو تو وہ غنیمت ہو جائے گی اور خمس نکالنے کے بعد مجاہدوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ آج کا سبق نمبر پیارے بھائیوں تھا 275۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔